گڈ مارننگ کلاس 9 آج ہم سبق لہو اور قالین پڑھیں گے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی اور قلمی نام جو ہے وہ مرزا ادیب ہے۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرس کیا۔ مرزا ادیب جو ہے انہوں نے بہت سے ڈرامے لکھے۔ مرزا ادیب یک باربی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں بھی اہم مقام رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ڈراموں میں یک بابی ڈرامے ون ایکٹ پلے جو ہیں ان کو بہت فروغ ملا۔ اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں اور اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی۔ اور یہ جو ڈرامہ ہے لہو اور قالین، یہ بھی جو ہے وہ معاشرے کی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے نام کے لیے اور اپنا نام حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے 4 کریکٹر ہیں۔ ہر جو بھی کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں تو اس میں اس کا پلاٹ ہوتا ہے، اس کے کریکٹر ہوتے ہیں، اس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جو 4 کردار ہیں اس میں سے بابا جو نوکر ہے، تجمل ایک سرمایہ دار ہے، اختر جو ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے، ایک مصور ہے، اور رؤف جو ہے وہ تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ اور جس طرح سے جو ہے وہ ڈرامہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سیٹ لگا ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے ڈرامہ لہو اور قالین کے ساتھ جیسے شروع ہے تو منظر نگاری ہے، منظر نظر آ رہا ہے کہ جو شخص ہے سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاد کا ایک وسیع کمرہ ہے۔ اب سردار تجمل حسین کی کوٹھی اور اس کا نام جو ہے کوٹھی کا نام النشاد ہے، اس کا وسیع کمرہ ہے۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا تھا اور اختر ایک مصور ہے اور وہ اس کمرے کو اسٹوڈیو کے طور پہ استعمال کرتا۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار، اب دوسرے مصوروں کے بھی جو ہے شاہکار تھے۔ ایک طرف ریڈیو سیٹ ہے، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں۔ شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں تھیں اور کارنرز اور تپائیوں کے اوپر، اب جو سینٹر میں بڑا ٹیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سائڈ ٹیبل ہوتے ہیں ان کو تپائی کہتے ہیں، کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان، خوبصورت سجا ہوا گلدان تھا۔ دروازے اور کھڑکیوں پہ ریشمی پردے، وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف تھا، اور ایزل جو ہے وہ سٹینڈ ہوتا ہے جس پہ آپ کینوس لگا کے تو پینٹنگ کر سکتے ہیں۔ قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ گرمیوں کی ابتدائی زمانے کی ایک صبح، روشن دان سے دھوپ اندر آتی ہے، جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ۔ اب یہ سارا پیچھے وہ منظر ہے جس کے بعد جو ہے وہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ تجمل: یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا: ادھر باغ میں ہے سرکار۔ تجمل: ابھی تک باغ میں؟ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا: ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ رات سرکار۔ خاموش ہو جاتا ہے۔ تجمل: رات کیا؟ بابا: میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے، شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں اس کی چھڑی نظر آ گئی۔ اب اختر جو ہے وہ مصور ہے اور وہ جو ان کے گھر رہتا ہے، تو بابا کہتے ہیں جیسے ہی میں شور مچانے لگا تھا مجھے ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ تجمل: اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اب یہاں اس قسم سے مراد جو ہے وہ آرٹسٹ، جو فنکار لوگ ہوتے ہیں، وہ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں دوسروں سے۔ تو تجمل جو کہ سرمایہ دار ہے، امیر شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں سرکار میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں اور نہ کسی کو آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے
5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار۔ تجمل کیا ہے؟ بابا شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے۔ تجمل پھر وہی بات، ایک بار کہہ جو دیا، تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے، اچھا سرکار۔ تجمل بلا لاؤں انہیں، جلدی کرو۔ بابا بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے اور تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، شب بیداری رات جاگنے کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر، کہیے تجمل بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر جی ہاں۔ تجمل ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اب جو رؤف ہے وہ تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے رؤف کو بھیجا ہے۔ اختر مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل اختر کی بے نیازی پہ متعجب ہے، حیران ہے، تمہیں اس کا علم تھا؟ اور اختر اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ میں نے اسی خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں، سنا تم نے؟ اختر خاموش۔ تجمل کیا کہا؟ اختر کچھ نہیں۔ تجمل کچھ نہیں؟ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے۔ شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر جی نہیں۔ تجمل اس نے کہا تھا مسکرا کر، ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، ان دنوں تمہارا کیا خیال ہے؟ اختر صحیح کہا تھا اس نے۔ یعنی کہ؟ اختر یہی کہ یہاں سے رخصت چاہتا ہوں۔ اختر کیا کہا؟ لہجے میں حیرت۔ رخصت ہونے کی ضرورت؟ اختر میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟ اختر کوئی شکایت نہیں۔ تجمل پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے، اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اختر میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی۔ تجمل پھر بھی کا کیا مطلب؟ مجھے جانا ہی ہے۔ بیوقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اختر اس کا جواب دے چکا ہوں۔ تجمل اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بیوقوفی کی وجہ ذرا سوچو تو، یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی۔ اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ اس کے لیے اختر، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، مشکور ہوں۔ تجمل مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ اختر مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ تجمل اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اختر آخر کیوں؟ تجمل اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ اختر خاموش رہتا ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پہ کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں، شاید۔ اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے، کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اختر مجھے مجبور نہ کیجیے۔ تجمل کیا حماقت ہے، ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اختر میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤ۔ تجمل فن کی بات کرتے ہو؟ یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ اختر کیا آپ سمجھتے ہیں میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں؟ تجمل اختر فرمائیے۔ تجمل اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اختر لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملات سے کیا واسطہ؟ تجمل تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں؟ سب کہیں گے غریب اور کلاش جو مفلس مصور کو جھونپڑی میں سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا، کیا یہ میری توہین نہیں؟ اختر منچا کا ہو کر توہین کیسی، حیران ہو کر
تجمل اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ سکتے، کہتے اتنی واضح بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اختر صاف کیوں نہیں کہتے آپ نے مجھے خرید لیا، اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ تجمل یہ بات نہیں ہے اختر، ملائمت سے غور کرو، کتنی عجیب حالت ہو گئی میری، میں نے فرداً کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دے دی، وہ ضرور شام کو آئیں گے۔ اختر میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت کا کیا اثر پڑتا ہے؟ تجمل میں سمجھتا ہوں نہ فرق پڑتا ہے، اب اس پاگل پن کو چھوڑو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اختر آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے۔ تجمل روک نہیں سکتے؟ خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ اسے پاگل پن سے روک سکوں۔ آج تم اتنی بلندی پر پہنچ گئے ہو اس لیے جانا چاہتے ہو، تم میں اس بات کا احساس نہیں تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں نے کچھ حصہ لیا ہے۔ آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے، جس اختر کو آپ ایک تنگ اور تاریک کوٹری سے نکال کر اپنے محل میں لائے وہ مصور اختر مر چکا ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے ہے اور جس کے لیے یہ شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے۔ تجمل معلوم ہوتا ہے وہ دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تجمل جانے لگتا، اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اختر لہجے میں کسی قدر حکم ہے، ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تجمل، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ اختر، آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی تک زمین بوس ہو جائے گا، گر جائے گا۔ گزشتہ 1.5 برس میں نے جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئیں ان میں سے ایک بھی میری نہیں۔ تجمل اختر کو گھورتے ہوئے، معاملہ اتنی دور تک پہنچ جائے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اختر، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس لیے تم آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔